وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 45 نمبر آیا سورہ نمل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون وکان فی المدینة 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون صدقت یا رب العالمین۔ اور لقد یقیناً ارسلنا بھیجا ہم نے الا طرف سمودا قوم سمود کی اخاہم ان کے بھائی صالحاً صالح علیہ السلام کو ان اعبدو یہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی فیضا پس جب ہم وہ فریقانی 2 گروہ بنے یختصمون جھگڑنے لگے قال کہا یا قومی اے میری قوم لما کیوں تستعجلون تم جلدی چاہ رہے ہو بالسیئاتی برائی کو قبل پہلے الحسنہ اچھائی کے لولا کیوں نہیں تستغفرون تم استغفار کرنے والے اللہ سے لعلکم تاکہ وہ تم پر ترحمون رحم کرے قالو وہ کہنے لگے طیرنا نحوست ہے بکا تیرے ساتھ وابمن معک اور ساتھ اس کے جو تیرے ساتھی ہیں قال کہا انہوں نے طائرکم نحوست عند اللہ کے ہاں تمہاری بل انتم بلکہ ہو تم قوم ایسی قوم تفتنون جو آزمائے جا رہے ہیں وکانا اور تھا فی المدینتی شہر میں 9 رہط سردار یفسدون وہ فساد پھیلانے والے تھے فی الارض زمین میں ولا یصلحون اور اصلاح کرنے والے نہیں تھے قالوا انہوں نے کہا تقاسموا قسمیں اٹھاؤ باللہ اللہ کی لنبیتنہ ضرور تم رات کو حملہ کرو گے اس پر واہلہ اور اس کے اہل پر ثم پھر لنقولن ہم ضرور کہیں گے لولیہ ان کے خاندان سے ما شہدنا نہیں تھے ہم موجود مہلک اہلہ اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت وإنا اور یقیناً ہم لصادقون یقیناً ہم سچے ہیں ومکروا مکرا انہوں نے تدبیر کی تدبیر کرنا ومکرنا اور تدبیر کی ہم نے مکرن تدبیر کرنا وہم اور وہ لا یشعرون شعور بھی نہیں رکھتے تھے فانظر پس دیکھیے کیف کان کیسا ہوا عاقبت و انجام مکرہم ان کی تدبیروں کا انا یقیناً دمرناہم ہم نے ہلاک کیا ان کو جڑ کاٹ دی ہم نے ان کی وقومہم اور ان کی قوم کی اجمعین سب کے سب کی فتلک پس یہ بیوتہم ان کے گھر ہیں خاویتن بے آباد الٹے پڑے بما ظلموا بسبب ان کے ظلم کے ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیتن نشانی ہے لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے علم رکھنے والی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس جب وہ ان کا تخت آ گیا ملکہ کا تو کہا کہ اس میں تبدیلیاں کر دو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ پاتی ہے یا نہیں سمجھ پاتی۔ تو جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا تخت ہے وہ کہنے لگے گویا کہ ویسا ہی ہے اور ہم جانتے ہیں اور ہم یقیناً فرما بردار ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو روک دیا جن کی وہ اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے تھے، وہ کافر قوم تھی۔ اسے کہا گیا محل میں داخل ہو جا، بس جب وہ داخل ہونے لگی اس نے دیکھا اور خیال کیا کہ یہاں پانی ہے، اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا، یقیناً اس سے کہا گیا کہ یقیناً یہ محل ہے
جس میں جو ہے راہداریاں ہیں انہیں شیشے کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ کہنے لگی میرے رب یقیناً میں اپنے نفس پہ ظلم کرنے والی ہوں اور ایمان لانے والی ہوں سلیمان علیہ السلام پر، اللہ پر جو سب جہانوں کا رب ہے۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں، آگے بھی آئے گا۔ یہ قوم سمود ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے باقی بچے تھے، ان سے اس قوم کا وجود آگے بڑھا، اور اس قوم میں بھی پھر جو شرک کے ساتھ اخلاقی برائیاں اس قوم میں بھی آئیں، اور ان کا مسکن جو ہے، ان کا علاقہ جو ہے وہ مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ حجر ان کا علاقہ ہے جس کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورہ حجر بھی موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا جو ان کے بھائی تھے، یعنی قوم سمود کے بھائی تھے صالح علیہ السلام، ہم نے ان کو ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ پیغام پہلا کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت۔ یہ ہم سورہ ہود میں اور سورہ اعراف میں بھی پڑھائے ہیں کہ انبیاء کرام نے یہی کہا کہ اس کے سوا ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو تم۔ یہ پہلا پیغام ہر نبی ہر رسول کا اپنی قوم کی طرف رہا۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جب حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی بات کی تو قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، بٹ گئی، اور آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، آپس میں بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ دو گروہ، ایک صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا اور ایک ان کا انکار کرنے والوں کا۔ یہ سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھائیں کہ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں سے سوال کیا، تم صالح کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ کہا ہم تو نہیں مانتے، ہم تو انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کا آپس میں مخاصمت، جھگڑا، بحث تکرار شروع ہو گئی آپس میں، اور اس کے بحث کے نتیجے میں قوم کہنے لگی تو ہمیں بڑا عذاب سے ڈراتا ہے صالح، لا عذاب کہاں ہے تیرے عذاب، لاتا کیوں نہیں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اور تم اچھائی مانگو، تم برائی اللہ سے مانگ رہے ہو، یہ کیسا تم سوال کر رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ سے اچھائی مانگتے، اللہ سے خوبصورت دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ مانگتے۔ تم کہتے ہو عذاب لاؤ، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس کا سوال نہیں کیا جاتا۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے بخشش مانگو، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ یہ یہاں پر صالح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلتیں بھی کچھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا تو وہاں پر بھی دو گروہ بن گئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ایک اور مخالفین، آپس میں بحث تکرار ہو رہی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاؤ ہم پر عذاب، لاؤ ہم پر عذاب، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کان ھذا ھو حق من عندک، یا اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر عذاب علیم لے کر کے آ۔ تو یہی قوم صالح نے بھی کہا تھا، قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے بھی یہی بات کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں تم استغفار کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تم برائیاں مانگ رہے ہو اچھائیاں مانگنے کی جگہ پر۔ پھر انہوں نے کہا قالوا طیرنا، کہنے لگے تمہاری نحوست ہے صالح، تیری اور تیرے ساتھیوں کی۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، کوئی طوفان آتا، بارش نہ ہوتی، کہتے صالح تیری وجہ سے یہ نحوست پڑ گئی ہے۔ یہ انبیاء کرام کے حوالے سے، یہ خاص طور پہ سورہ نساء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ جب کبھی کوئی اچھائی مکے والوں کو ملتی کہتے کہ یہ تو ہماری وجہ سے ہے، اور جب کبھی کوئی سختی آ جاتی کہتے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہیے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سے بھی کہنے لگے یہ ساری سختیاں، یہ نحوستیں آپ کے اور آپ پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے،
یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کو کہہ رہی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال طائرکم عند اللہ، نحوست تو اللہ کے پاس ہے، سارے معاملات تو اللہ کے پاس ہیں، کب کس کی نحوست ہے کس کی نہیں ہے کیا معاملات ہیں یہ تو میرے رب کے پاس سارے معاملات ہیں۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جنہیں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب ہم کسی قوم میں رسولوں کو بھیجتے ہیں اخذتہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، ہم قوموں کو بھوک، افلاس، غربت، بیماریوں کے ساتھ ہلاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں، ہم اس طرح ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ یہی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بل انتم قوم تفتنون، تم تو ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، 9 بڑے سردار تھے صالح علیہ السلام کے مقابلے میں، 9 بڑے سردار جو سارا فساد پھیلا رہے تھے، لوگوں کو روک رہے تھے، صالح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ 9 بڑے تھے۔ اور جب اونٹنی کا معاملہ ہوا تو ان 9 میں سے ایک نے جا کر کے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، ان 9 میں سے یہ 9 تھے۔ 9 رہتی یفسدون فی الارض، وہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے، درستگی کی طرف نہیں آتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہاں بھی مماثلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ مشورہ کیا کرتے ہیں کہ رات کے وقت ہم سب مل کر کے صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر حملہ کر دیں اور ان سب کو ختم کر دیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافر سردار اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم سب مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، اس طرح صالح علیہ السلام کے لیے بھی ایسا ہی ہوا۔ قالوا تقاسموا باللہ، کہنے لگے اللہ کی قسمیں، یعنی اللہ کو وہ مان بھی رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ قسم اٹھانے کی بات آئی تو 9 کے 9 کیا کہنے لگے، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاؤ کہ ہم سب کے سب کیا کریں گے، لَنُبَيِّتَنَّهُ، ہم رات کے وقت ان پر حملہ کر دیں گے، رات کے وقت ان پر حملہ کر دیں گے، وَأَهْلَهُ یعنی صالح پر اور ان کے اہل پر رات کے وقت ہم حملہ کریں گے۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ان کے خاندان والے اگر کل کو ہم سے یہ پوچھیں گے تو ہم ان کے خاندان والوں سے جھوٹ بولیں گے۔ کیا جھوٹ بولیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ان کے اہل کی ہلاکت کے وقت ہم وہاں ہے ہی نہیں تھے، ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ مکے والے بھی تدبیر کر رہے تھے کہ اگر ہم سے بنو ہاشم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے قتل کیا تو ہم کہیں گے دیت لے لو ہم سے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم فوراً مکر جائیں گے، قسمیں اٹھاؤ کہ ہم ان کو ہلاک بھی کریں گے، اور اگر ان کے خاندان والے ہم سے پوچھیں گے تو ہم مکر جائیں گے کہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہم وہاں حاضر ہی نہیں تھے جب ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم تو سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، وہ تدبیریں کر رہے تھے، تدبیریں کرنا، وہ پلان بنا رہے تھے، پروگرام بنا رہے تھے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم بھی پلان بنا رہے تھے، ہم بھی پروگرام بنا رہے تھے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں ہمارے پروگرام کی بھنک بھی نہیں تھی، شعور بھی نہیں تھا۔ ان کے پروگرام تو ہمارے سامنے تھے لیکن جو ہمارا پروگرام تھا اس کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو تو صحیح کیا انجام ہوا ان کی تدبیروں کا، کدھر گئیں ان کی تدبیریں، کہاں گئیں وہ۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے جڑ کاٹ دی ان کی، ہم نے جڑ کاٹ دی۔ وہ جو تدبیریں کر کے بنا کر کے سوچ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ایک آواز، ایک زلزلے کے ساتھ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک آواز اور ایک چنگھار کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا اور ہم نے اس ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کو اور ان کی پوری قوم کو، صالح علیہ السلام کی جو نہ ماننے والی قوم تھی ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، اب یہ مکے والوں کو ایک دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جاتے ہو شام کی طرف، تدبیر انہوں نے کی تھی میرے صالح کو شہید کرنے کی اور ان کے اہل کو، تم بھی تدبیریں کر رہے ہو، ان کا حال ہم نے انجام کیا کیا تم بھی دیکھ لو
یہ انجام تمہارا نہ کہیں ہو جائے اگر تم اس طرح کی تدبیریں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہو۔ یہ ان کی طرف اصل میں یہ پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، جب شام کے سفر میں جاتے ہو تو ان کے خالی گھر تمہیں نظر نہیں آتے؟ کہاں گئے وہ ساری قوم؟ کہاں وہ بڑے اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والے، وہ بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بنانے والے اور صالح کے خلاف تدبیریں کرنے والے کدھر گئے وہ؟ بیوتہم خاویہ، ان کے گھر خالی پڑے، کوئی وہاں نہیں ہے رہنے والا، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، یقیناً اس میں نشانی ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جاننے والی ہے، جو سمجھنے والی ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ایمان والوں کو اور صالح علیہ السلام کو نجات عطا کی یہاں سے، اور وہ ہمارا تقوی اختیار کرنے والے متقی لوگ تھے، ہم نے ان کو بچا لیا اور باقی ساری قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہر قسم کے عذابوں سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے اور ہم گنتے کہ آقا علیہ السلام دوران گفتگو 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ جاتے، یعنی آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، جتنا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کہتے باتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ یہ بار بار تسبیح پڑھتے رہتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ 100 مرتبہ ہم شمار کرتے، آقا ایک محفل میں، ایک مجلس میں اتنی مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار ایک محفل میں کرتے۔ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخشش عطا فرما، وتب علی، اور میری توبہ کو قبول کر لے، یا میری طرف تو رجوع کر، اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول، انک انت التواب، یقیناً تو ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، الغفور، بخشنے والا ہے۔ یہ 100 مرتبہ ایک محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ اے اللہ مجھے بخشش عطا فرما اور میری توبہ کو قبول فرما، یا میری طرف رجوع فرما، یقیناً تو ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اپنی بخشش، اپنی رحمت عطا فرمائیں، اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر